نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم۔ معزز سامعین کرام، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اب فطرت اسلام پر پیدا ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو محدثین نے اس کی کئی تشریحات بیان فرمائی ہیں۔ ایک تشریح یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب بچے کی پیدائش کرتا ہے تو پیدائشی طور پر اس کے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ جب وہ بڑا ہوگا اس کو کسی بھی مذہب کی دعوت نہ دی جائے، بچپن سے ہی کسی بھی مذہب کی، کسی بھی دین کی، کسی بھی دھرم کی، کسی بھی فیض کی اس کو دعوت نہ دی جائے۔ تو جب وہ بڑا ہوگا، سمجھدار ہوگا، عقل مند ہوگا تو اپنے فہم و تدبر سے وہ اسلام کو قبول کر لے گا۔ اب جس طرح کا اس کو ماحول ملتا ہے، مثلا اس کے جو ماں باپ ہیں وہ جس طرح کا اس کو ماحول دیتے ہیں، جیسے ماں باپ مشرک ہے تو مشرک بن جاتا ہے، ماں باپ کافر ہیں تو کافر بن جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ یہودی ہے، نصرانی ہے یا مجوسی ہے، آگ کے پوجا کرنے والے، تو وہ اس طرف ڈھل جاتا ہے۔ ورنہ اللہ رب العزت ہر بچے کو یہ صلاحیت دے کر کے پیدا کرتے ہیں پیدائشی طور پر۔ اور کیوں اللہ رب العزت نے یہ صلاحیت رکھی اس کے اندر؟ اس لیے کہ عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت نے دنیا میں آنے سے پہلے تمام روحوں کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے سب سے ایک سوال کیا۔ سب وہاں پر جمع تھے، چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، سب وہاں پر جمع تھے۔ اور جمع ہونے کے بعد اللہ نے ایک سوال کیا، لوگوں سے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ہر بچے کے اندر یہ فطرت اسلام پر اللہ رب العزت نے ہر بچے کو پیدا کیا ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے علماء کرام کا کہ اگر ایک غیر مسلم کے گھر کے اندر، یہودی کے گھر کے اندر بچہ پیدا ہوا، اب اس کا انتقال ہو گیا بچپن میں ہی، اس نے گناہ نہیں کیا، تو اب وہ جنت میں جائے گا یا جہنم کے اندر جائے گا؟ تو اس سلسلے میں بہت سارے اقوال ہیں۔ بعض حضرات کا کہنا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہوگا، بعض حضرات کا کہنا ہے کہ اللہ رب العزت اس کا امتحان لے گا وہاں پر، اور جیسا اس کے حق میں ہوگا اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اگر وہ حق کو قبول کرنے والا ہوگا اور حق کو قبول کرنے والا نہیں ہوگا تو اللہ رب العزت اس کو جہنم کے اندر داخل کر دیں گے۔ اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ جو غیر مسلموں کے بچے ہیں بچپن میں ہی انتقال کر جاتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو مسلمان جو جنت کے اندر ہوں گے ان کا خادم بنا دے گا، ان کا جو ہے اللہ رب العزت غلام بنا دے گا۔ اب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں غلام یا عیب کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے غلام کو، لیکن وہاں پر جنت کا مل جانا ہی اگرچہ غلامی میں کیوں نہ ہو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ وہ اصحاب اعراف ہوں گے، یعنی جہنم اور جنت کے درمیان میں اللہ رب العزت ایک آڑ قائم کرنے کے لیے ایک دیوار کو قائم کر دیں گے۔ تو بعض لوگ وہ ہوں گے مسلمانوں میں سے بھی جن کی نیکیاں اور بدی جو ہے، گناہ جو ہے وہ برابر ہوں گے، تو اللہ رب العزت ان کو اصحاب اعراف والوں میں سے کر دیں گے، یعنی وہ وہاں سے جنت کو بھی دیکھیں گے اور جہنم کو بھی دیکھیں گے۔ تو بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ جو بچے ہیں جو بچپن میں ہی انتقال کر جاتے ہیں یہ اصحاب اعراف میں سے ہوں گے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے، تو ہمیں بھی خاموش رہنا چاہیے۔ بہرحال تو اللہ رب العزت نے ہر بچے کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، تو اس کو فطرت اسلام پر باقی رکھنے کے لیے شریعت نے ہمیں کچھ اعمال بتائے ہیں، کچھ چیزیں بتائی ہیں کہ ان کو کرنا چاہیے تاکہ یہ بچے جو ہیں فطرت اسلام پر باقی رہیں۔ تو سب سے پہلی چیز شریعت نے ہمیں بتائی کہ جب بچے کی پیدائش ہو، پیدائش کے فوراً بعد اس کو غسل دیا جائے، نہلا کر کے اس کے داہنے کان میں، سیدھے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ لیکن اگر بچے کو نہلانے کی وجہ سے نقصان ہو سکتا ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے، تو اس کو اچھے سے صاف ستھرا کر لیا جائے، کسی کپڑے سے اس کو پوچھ لیا جائے، اور پوچھ کر کے پھر اس کے داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہہ دی جائے غسل دینے سے پہلے، تو یہ بھی دے سکتے ہیں۔ تو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہنی چاہیے۔ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ان کے بطن مبارک سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا تولد ہوا، آپ کی پیدائش ہوئی، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو رافع جو آپ کے آزاد کردہ غلام ہیں، یہ فرماتے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اذان ان کے کان میں کہی جو اذان نماز کے لیے کہی جاتی ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے
اسی طریقے سے کنز العمال کی ایک روایت ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جب بچے کی پیدائش ہو تو داہنے کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اب اذان کہنے کا، اقامت کہنے کا اس کی مصلحت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان جو ہے کچوکے لگاتا ہے، گودے مارتا ہے، شیطان شرارت کرتا ہے، شیطان کہتا ہے کہ میرا ایک اور نیا شکار آ گیا، اب مجھے اس پر بھی محنت کرنی پڑے گی۔ تو شیطان اس کو اپنے جال میں پھنسانا چاہتا ہے، شرارت کرتا ہے اس کے ساتھ میں۔ تو جب اذان کہی جاتی ہے، چاہے مسجد میں اذان ہو یا کہیں بھی اذان ہو، تو اذان کہی جاتی ہے تو شیطان جو ہے اذان سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو ایک فائدہ تو یہ کہ شیطان کے شرور و فتن سے، شیطان کے جال سے وہ بچہ نکل جاتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس وقت میں ایک بیماری چلتی تھی ام الصبیان کے نام سے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے دبلا پتلا ہو جاتا تھا، کمزور ہو جاتا تھا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذان دو کان کے اندر، تو بچہ جو ہے جب اذان نہیں جائے گی شیطان کی شرارت سے بھی محفوظ رہے گا، اور دوسرے نمبر پر بیماری سے، کمزوری سے، دبلے پن سے بھی محفوظ رہے گا بچہ جو ہے۔ تو ایک فائدہ تو یہ ہے۔ ایک فائدہ اسی طریقے کا یہ ہے کہ بچہ جو ہے وہ بالکل، اس کا دل جو ہوتا ہے وہ کورے کاغذ کی طرح ہوتا ہے۔ جب اذان کہی جائے گی اللہ اکبر اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، جب یہ بڑا ہوگا اور بڑی بڑی چیزوں کو دیکھے گا، دنیا کے اندر لگے گا، تو اس کے دل کے اندر ابھی سے اس چیز کو اتارا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑی کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی وحدانیت اس کے دل پر نقش کی جا رہی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، معبود جو ہے، معبود حقیقی وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ تو یہ بھی اللہ رب العزت کی کیا بیٹھ رہی ہے دل کے اندر، ایک توحید بیٹھ رہی ہے اللہ رب العزت کی۔ اسی طریقے سے اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اللہ رب العزت کے رسول ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت بھی اس کے دل کے اندر نقش ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے ایمان کی، اللہ کی وحدانیت کی، اللہ کی بڑائی کی اور رسالت کی دعوت دینے کے بعد میں پھر دوسری دعوت اس کو کیا دی جا رہی ہے، حی علی الصلاۃ، کہ آؤ نماز کی طرف۔ ابھی اس بچے کو نماز نہیں پڑھنی ہے، لیکن اس کو بتایا جا رہا ہے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، کہ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف، حی علی الفلاح، جب تم بڑے ہو گے، دنیا کے اندر گھومو گے، کام کاروبار کے اندر لگ جاؤ گے، تو کیا کہا جا رہا ہے، حی علی الفلاح۔ بچپن میں ہی اس کو بتایا جا رہا ہے کہ صرف کامیابی جو ملے گی تمہیں باہر کامیابی نہیں مل سکتی، بلکہ کامیابی جو ملے گی تمہیں نماز کے اندر کامیابی ملے گی۔ تو بچپن سے ہی توحید اور رسالت اور نماز کی اس کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو اذان کا یہ فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک کام تو ہمارا یہ ہوا کہ اللہ رب العزت نے فطرت اسلام پر بچے کو پیدا کیا ہے، تو سب سے پہلے اس کے داہنے کان میں اذان اور بائیں کان میں اس کی اقامت کہی جائے۔ اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ تحنیک ہے۔ تحنیک کہتے ہیں منہ سے کوئی چیز چبا کر کے بچے کے تالو سے لگا دینا، بچے کے منہ میں ڈال دینا، اس کو تحنیک کہا جاتا ہے۔ تحنیک یہ بھی سنت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب کسی کے یہاں پر بچہ پیدا ہوتا تو اپنے بچے کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لاتے، بغیر کچھ کھلائے پلائے، ابھی کچھ کھلایا پلایا نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لاتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے کھجور کا جو ہے کچھ جز، کھجور کا کچھ ٹکڑا اپنے منہ میں لیتے اور اس کو چباتے، اور چبا کر کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس بچے کے تالو سے لگا دیتے، اس بچے کے منہ میں ڈال دیتے، تاکہ اس کے ذرات جو ہے اس کے اندر چلے جائیں۔ تو آپ کو جس سے محبت ہے، یا دیندار لوگ ہیں، یا اس طریقے کے لوگ ہیں، عالم لوگ ہیں، یا آپ کو جن سے محبت ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ دیندار ہیں، سنت کے پابند ہیں، تو ان کے پاس اپنے بچوں کو لے جائے اور لے جا کر کے کھجور وغیرہ جو ہے، یا شہد وغیرہ ہے، میٹھی چیز ہے، یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کو آگ پر نہیں پکایا گیا ہے، وہ چیز لے کر کے جائے، اور وہ آدمی جو ہے، وہ عالم صاحب جو ہے، یا جو دیندار آدمی ہے جس سے آپ کو محبت ہے، وہ اپنے منہ میں لے، اور منہ میں لے کر کے اس کو ہلکا سا چبا کر کے بچے کے منہ کے اندر ڈال دے، تو اس آدمی کے جو اثرات ہیں وہ بچے کے اندر منتقل ہو جائیں گے۔ تو یہ تحنیک حضرات صحابہ اپنے بچوں کو لے جا کر کے کروایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، بچپن میں ان کو لے کر کے گئے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تحنیک فرمائی۔ تو لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، اس تحنیک کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اتنے بڑے بڑے کام انجام دیے جس کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو ہمارا اذان اور اقامت پر تو عمل ہوتا ہے، لیکن تحنیک پر عمل نہیں ہوتا، تو تحنیک کرنا یہ بھی سنت ہے۔ تو بچے کی جب پیدائش ہو، سب سے پہلے اذان، اقامت، اور دوسرے نمبر پر تحنیک کی جائے۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر جو ہے اس کا اچھا نام رکھا جائے، بامعنی اس کا نام رکھا جائے۔ نام کا اثر جو ہے وہ بھی زندگی پر پڑتا ہے۔ وَيُحَسِّنَ اسْمَهُ،
کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، بامعنی نام رکھا جائے، چلتا پھرتا نام نہ رکھا جائے۔ اب آج کل جو ہے نام جو ہے بس ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کا بھی دنیا کے اندر نہ ہو، یا کوئی نام اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ یہ تو ہمارے پڑوس میں ہے، یہ ہماری رشتہ داری میں ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کو جو نام سب سے زیادہ پسند ہے جس کے اندر بندگی کا اظہار ہوتا ہے، عبودیت کا اظہار ہوتا ہے، عبداللہ، عبد الرحمن، اس طرح کے نام حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر، حضرات صحابہ یا صحابیات کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھنا چاہیے۔ جس کی طرف نسبت کرتے ہوئے ہم اپنے بچوں کا نام رکھیں گے، اللہ رب العزت اس کے اثرات جو ہے اس کی زندگی کے اندر منتقل فرمائیں گے۔ اب ایک نام ہے زیان نام۔ اب زیان کے معنی آتے ہیں نقصان دینے والے کے۔ اب یا تو یہ خود نقصان اٹھانے والا بنے گا، یا خود نقصان نہیں اٹھائے گا تو بڑا ہو کر کے ماں باپ کو نقصان پہنچائے گا۔ تو نام کا جو اثر ہے یہ بچے کی زندگی پر پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک نام ہے، لڑکیوں میں نام چلتا ہے انشا نام۔ انشا کے معنی آتے ہیں اگر چاہا۔ اب کیا چاہے کیا نہیں چاہے ہمیں تو پتہ نہیں۔ تو یہ اس طرح کے نام جو ہے ان کا زندگی پر اثر پڑتا ہے۔ تو نام جو ہے یہ بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اچھا نام رکھے، وَيُحَسِّنَ اسْمَهُ۔ اسی طریقے سے نام ہم نے رکھ دیا، اب ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا عقیقہ کرے۔ اللہ رب العزت نے اگر گنجائش دی ہے تو لڑکے کے 2 بکرے ہیں اور لڑکی ہے تو اس کا 1 بکرا ہے، چاہے بکری بھی ذبح کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اگر گنجائش نہیں دی ہے تو چھٹی وغیرہ نہ کرے بلکہ خاموش ہو کر کے بیٹھ جائے۔ اسی طریقے سے اگر ہماری اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم بکرا ذبح کر سکیں تو جیسے قربانی کا جانور ہوتا ہے اس میں سے ہم نے 1 حصہ لے لیا، باقی 6 حصے جو ہیں وہ قربانی کے جانور قربانی والوں کے حصے ہیں، تو اس میں بھی کوئی اچھی بات نہیں، اس سے بھی عقیقہ ہو جائے گا۔ تو 7ویں دن کریں یا 14ویں دن کریں بچے کی پیدائش سے، یا 21ویں دن کریں۔ اور اگر قربانی کا وقت نہیں ہے، ہمیں بچے کا عقیقہ کرنا ہے، تو ایسے ہی جو جانور ہے اس کو پورا خرید لیا جائے۔ 7 بچے ہیں آپ کے، 7 کے ساتھ اس میں حصہ کر لیا جائے، اس سے بھی عقیقہ ہو سکتا ہے۔ یا آپ ایسے نہیں کر رہے، جیسے آپ ایک بڑا جانور ہے، آپ اس میں سے صرف 2 حصے لے رہے ہیں اور 5 حصے جو ہے وہ قریشی جو ہے اپنی دکان پر قصائی جو ہے اس کو بیچے گا، تو یہ مناسب تو نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اگر اللہ رب العزت نے گنجائش دی ہے تو 2 بکرے کر لے یا حصہ کر لے۔ اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ لمبا چوڑا دعوت کا پروگرام کیا جائے، نہیں، بلکہ گوشت جو ہے آپ کو حاصل ہوا ہے تو وہ گوشت جو ہے آپ کچا کچھ رشتہ داروں کے یہاں پر پہنچا دیں، کچھ غریبوں کے یہاں پر پہنچا دیں، اور خود آپ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو دعوت کا پروگرام کرنا، لمبا چوڑا پروگرام کرنا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ عرب کے اندر، عربوں میں زمانے جاہلیت کے اندر عربوں میں عقیقہ کیا جاتا تھا، اور اس کا انداز تھوڑا الگ تھا۔ کیسا انداز تھا کہ وہ جانور کو کچھ دنوں کے بعد میں ذبح کرتے بچے کی پیدائش کے، اور ذبح کرنے کے بعد میں اس کا جو خون ہوتا تھا وہ اس کے سر پر لگایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ نہیں، زعفران وغیرہ لگاؤ یا خلوق کو خوشبو آتی ہے وہ اس کے سر پر لگاؤ۔ تو چوتھے نمبر پر ہے عقیقہ کرنا۔ اسی طریقے سے نام بھی ہو گیا، عقیقہ بھی ہو گیا۔ اسی طریقے سے اب جو ہے وہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، بچے کو دینی تعلیم ہم دلائیں۔ دینی تعلیم دلانا یہ بچے کو بے انتہا ضروری ہے، بچے کو ہم دینی تعلیم دلائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کے اپنے بیٹے کی شکایت کی، آپ کی عدالت میں مقدمہ پیش کیا کہ حضرت میں تو اپنے بیٹے سے بڑا پریشان ہوں، اس نے میری زندگی اجیرن کر رکھی ہے، میرا جینا بالکل اس نے دشوار کر دیا، جیسا میں کہتا ہوں اس کا بالکل برعکس کرتا ہے، الٹا کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیجئے میں کیا کروں؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دل پر بڑا اثر ہوا کہ ایک باپ اپنے بیٹے سے اتنا ناراض۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس بیٹے کو بلوایا اور بلوا کر کے اس سے معلوم کیا کہ تمہارے جو والد ہیں ایسی ایسی شکایت کر رہے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ تو اس بیٹے نے کہا کہ ہاں یقیناً یہ جو شکایت کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح بات ہے، یقیناً میں ان کی اطاعت و فرما برداری میں، ان کا کہنا ماننے میں پورا کھرا نہیں اتر پا رہا ہوں۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ نے، میرے والد نے آپ سے جو بھی شکایت کی ہے یقیناً یہ بالکل صحیح ہے، لیکن میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ کیا سارے حقوق جو ہیں وہ اولاد کے ذمے ہیں والدین کے، یا والدین کے ذمے بھی کچھ حقوق ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نہیں، جس طریقے سے اولاد کے ذمے والدین کے حقوق ہیں اسی طریقے سے اولاد کے ذمے بھی والدین کے حقوق ہیں۔ تو وہ کیا حقوق ہیں یہ بتا دیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 3 بنیادی حقوق ذکر فرمائے۔ سب سے پہلا فرمایا کہ ان ينتفع امه، اپنے لیے ایسی بیوی کا انتخاب کیا جائے، ایسی رفیق حیات، ایسی شریک حیات کا انتخاب کیا جائے جو دیندار ہو، دینی مزاج رکھنے والی ہو۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ وَيُحَسِّنَ اسْمَهُ، جب اللہ اولاد سے نواز دے تو اس کا بہترین نام رکھا جائے، بامعنی نام رکھا جائے، چلتا پھرتا اس کا نام نہ رکھا جائے۔ اور تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اس کو دینی تعلیم دلائی جائے جب وہ بولنے کے، کچھ پڑھنے کے لائق ہو جائے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ آپ میرے والد کھڑے ہیں، ان سے معلوم کیجئے ان 3 حقوق میں سے کوئی ایک حقوق بھی انہوں نے میرا ادا کیا ہو۔
انہوں نے ایسی عورت سے شادی کی جو مجوسی عورت تھی، یعنی آگ کو پوجنے والی تھی، بعد میں جا کر کے وہ مسلمان ہوئی، تو وہ خود دیندار نہیں تھی، اس کو دین کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو مجھے کیا سکھاتی؟ تو ان سے آپ معلوم کیجئے۔ اور دوسرے نمبر پر کہ قرآن کریم کی تعلیم مجھے دلائی جاتی، لیکن یہ بھی دیندار نہیں ہے، ان کی بیوی بھی دیندار نہیں ہے، تو مجھے قرآن کریم کی تعلیم بھی انہوں نے نہیں دلائی۔ اور تیسرے نمبر پر اچھا نام میرا رکھا جاتا، وَيُحَسِّنَ اسْمَهُ، بامعنی نام رکھا جاتا۔ آپ ان سے معلوم کیجئے انہوں نے میرا کیا نام رکھا؟ انہوں نے میرا نام سمانی جعلن، میرا نام جعل رکھا، تو جعل کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو، تو انہوں نے میرا نام گندگی کا کیڑا رکھا۔ تو نام رکھ رہے ہیں گندگی کا کیڑا، نام رکھ رہے ہیں نقصان دینے والا، اور خواب کیا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہماری اولاد اچھا کرے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد جو ہے یہ آگے کو چل کر اسلام پر قائم رہے، ہماری اطاعت و فرمانبرداری کرنے والی بنے، اپنی اولاد کی وجہ سے، ہماری اولاد کی وجہ سے ذلت و رسوائی کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو فطرت اسلام پر جو شریعت نے ہمیں باقی رکھنے کے لیے چیزیں بتائی ہیں، جیسے عقیقہ کرنا ہے اور اس کا اچھا نام رکھنا ہے، اسی طریقے سے تحنیک کرنا ہے، اسی طریقے سے جو ہے اس کو قرآن کریم کی دینی تعلیمات دلانا ہے۔ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، لیکن دنیاوی تعلیم یہ دوسرے نمبر پر ہے، سب سے پہلے نمبر پر قرآن کریم کی تعلیم ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔